حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انفرادی دعوت دینا۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم اور دیگر حضرات کہتے ہیں کہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بنو عبد الاشہل اور بنو ظفر کے محلوں میں لے گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ حضرت اسعد بن زرارہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت اسعد حضرت مصعب کو بنو ظفر کے ایک باغ میں مرق نامی کنویں پر لے گئے۔ یہ دونوں حضرات باغ میں جا کر بیٹھ گئے۔ سارے مسلمان مرد ان کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر دونوں اس وقت اپنی قوم بنو عبد الاشہل کے سردار تھے اور دونوں مشرک تھے اور اپنی قوم کے مذہب پر قائم تھے۔ ان دونوں نے جب حضرت مصعب اور حضرت اسعد کے باغ میں مجلس لگانے کی خبر سنی، حضرت سعد نے حضرت اسید سے کہا، تیرا باپ نہ رہے، تم ان دونوں آدمیوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہمارے محلوں میں آ کر ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا ہے۔ انہیں ڈانٹو اور انہیں ہمارے محلوں میں آنے سے روک دو۔ اگر اسعد بن زرارہ کا مجھ سے قریبی رشتہ نہ ہوتا جیسے کہ تمہیں معلوم ہے، تو یہ کام میں خود ہی کر لیتا، تمہیں نہ بھیجتا۔ وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، ان کے پاس جانے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ چنانچہ حضرت اسید بن حضیر اپنا نیزہ لے کر ان دونوں کے پاس گئے۔ جب حضرت اسعد بن زرارہ نے حضرت اسید کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے حضرت مصعب سے کہا، یہ اپنی قوم کا سردار ہے اور تمہارے پاس آ رہا ہے، تم ان کے ساتھ اخلاص سے بات کرو اور جتنا زور لگا سکتے ہو لگا دو۔ حضرت مصعب نے کہا، اگر یہ بیٹھ گئے تو میں ان سے بات کروں گا۔ چنانچہ حضرت اسید بن حضیر کھڑے ہو کر ان دونوں کو گالیاں دینے لگے اور یوں کہا، تم ہمارے پاس کس لیے آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تم دونوں ہمارے ہاں سے چلے جاؤ۔ ان سے حضرت مصعب نے کہا، ذرا بیٹھ جاؤ، کچھ ہماری بھی تو سن لو۔ اگر ہماری بات تمہیں پسند آ جائے تو مان لینا، اور اگر پسند نہ آئے تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات سے رک جائیں گے۔ حضرت اسید نے کہا، تم نے انصاف کی بات کہی ہے۔ چنانچہ اپنا نیزہ زمین میں گاڑ کر ان دونوں کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب نے ان سے اسلام کے بارے میں گفتگو کی اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے بولنے سے پہلے ہی قرآن سنتے ہی ان کے چہرہ کی چمک اور نرمی سے ہمیں یہ محسوس ہو گیا کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ دین اسلام کتنا خوبصورت ہے، جب تم اس دین میں داخل ہونا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ ان دونوں نے ان سے کہا، غسل کر کے پاک ہو جاؤ اور اپنے دونوں کپڑوں کو پاک کرو، پھر شہادت پڑھو اور پھر نماز پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے کھڑے ہو کر غسل کیا اور اپنے دونوں کپڑے پاک کیے اور کلمہ شہادت پڑھا، اور پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر ان دونوں سے کہا کہ میرے پیچھے ایک آدمی ہے، اگر اس نے تم دونوں کا کہا مان لیا تو ان کی قوم کا کوئی آدمی بھی ان سے پیچھے نہیں رہے گا، اور میں اسے ابھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں، اور وہ سعد بن معاذ ہیں۔ پھر وہ اپنا نیزہ لے کر حضرت سعد اور ان کی قوم کے پاس واپس گئے۔ وہ لوگ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔